حضور فرماتے ہیں میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک پتھر کو. اب آپ دیکھیں جس راہ سے حضور گزرتے تھے وہاں ایک ٹیلا تھا، وہاں ایک ٹیلا تھا. وہ ٹیلا حضور کو بار بار وہ پتھر حضور کو دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا، یعنی نبی کو دیکھتا تھا تو سلام بھیج دیتا تھا. تو حضور فرماتے ہیں اس پتھر کے سلام کی بھی گواہی کل میدان محشر میں دوں گا. اللہ اکبر. ایک بے جان پتھر وہ نبی کو سلام کر رہا ہے، اس کی گواہی حضور علیہ السلام کل گواہی، اس کی گواہی عطا فرمائیں گے. تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. تو جب ہم حضور علیہ السلام پر نذرانہ پیش کریں گے تو درود و سلام کا، تو حضور علیہ السلام ہمارے درود و سلام پر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ میرا امتی کل دنیا میں، یہ میرا امتی جہاں جہاں میرا جب جب نام دیا جاتا تھا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گواہ ہو جائیں گے، ہمارے صلاۃ و سلام پر، ہماری درود پر، ہمارے تحفے پر، ہماری نماز پر، ہماری عبادت پر، ہمارے قیام پر، ہماری قعود پر، ہمارے ذکر پر، ہماری فکر پر، ہمارے نبی پر کو یاد کرنے پر، نبی کی شان بیان کرنے پر جو ہم ذکر کرتے ہیں نبی کا. اللہ اکبر. اتنی شان بلند ہوتی ہے، اللہ ان کی نبی کی شان تو بلند کرتا ہی کرتا ہے. جو درود پڑھتا ہے اس کے بھی شان کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی بھی شان کو بلند فرماتا. اور یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس تحفے کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا. علماء فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے نام اعمال کے، سارے نام اعمال کے گواہ ہیں. اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں نا تو گناہ سے فوری توبہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو دیکھ کر حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے. اور کوئی امتی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کے صوم و صلاۃ، اس کے ذکر و فکر، اس کی عبادت، اس کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر حضور مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو حضور گواہ ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. حضور علیہ السلام شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں. آپ دیکھیں پہلا لقب جو ہے شاہد کا ہے، دوسرا لقب حضور کو اللہ نے عطا فرمایا شاہدوں و مبشروں، بشارت دینے والا. حضور علیہ السلام بشارت دینے والے. وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، بشارت دینے والا حضور کو بنائے. مبشروں وَنَذِيرًا، ڈرانے والا. یعنی آپ کو یہ سارے القابات حضور کو عطا فرمائے. مبشروں ونذیرا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا. یہ بھی لقب ہے حضور کا، داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، محبوب ہم نے آپ کو سراج بھی بنایا ہے، چمکتا ہوا نور بنایا ہے، اور منیر بھی بنایا ہے. اور منیر اسے کہتے ہیں کہ وہ ذات جہاں کسی کو لگ جائے، مس کر دے تو وہ ذات بھی روشن ہو جائے، اسے منیر کہا جاتا ہے. سراج تو کہتے ہیں، نور کہتے ہیں ایسی روشنی کو جو خود روشن ہو، ایسی روشنی جو نور خود روشن ہو. لیکن منیر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ خود تو روشن ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ حضور کے القاب ہے. آپ کا لقب سراج بھی ہے،
آپ کا لقب منیر بھی ہے، سراجم منیرا، تو آپ روشن تو ہے ہی، نور کہتے ہیں روشنی کو، اور ایسی روشنی تو جو چمکدار ہو، چمکتی ہوئی روشنی ہو، جو جس کی شعائیں نکل رہی ہو، جن کے انوار پھوٹ رہے ہوں۔ اور منیر کہتے ہیں اس روشنی کو کہ اگر وہ چمکدار روشنی، چمکدار ذات، چمکدار وجود، وہ چمکدار ہستی اگر کسی ذات کو، کسی چیز کو چھو لے، لگ جائے، تو اب اس میں بھی روشنی پھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سراجم منیرہ بنایا، مختلف القاب سے نوازا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر سے خطاب فرمایا، کہیں مبشر کہا، کہیں سراجم منیرہ کہہ کر خطاب فرمایا۔ مختلف القابات سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے عظمتوں کے خطبے پڑھے ہیں اور شان بیان فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مولا صحت عافیت عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ پر، سنتوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمدیوں وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔